درمیان موجود ہیں سینیٹر شاہد سید صاحب کہ آپ آج کی اے پی سی سے خطاب فرمائیے. سینیٹر شاہد سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صرف شاہد سید صاحب کے شروع ہونے سے پہلے میں صرف اجازت لے لوں کیونکہ مجھے اب ایئرپورٹ جانا ہے فلائٹ پکڑنے کے لیے، تو میں اجازت لوں. چلیے بہت شکریہ. تھینک یو. سیف ٹریولز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب اللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین. ہمارے قابل قدر، قابل احترام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے قائدین، لیڈران بھائی، السلام علیکم. تہ دل سے اپنے سے اور اپنے پارٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا جس میں کراچی میں بسنے والے سارے پارٹیوں، سارے قومیت کے لوگوں کو بلا کے ان کی رائے لی اور ان کو آپ نے اپنے ساتھ کراچی کے مسائل میں شریک گفتگو کیا، اس کی رائے آ جائے. اس میں آپ کو، آپ کی پارٹی کو، تنظیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی اور خوش آئین اور سلوشن نکالنے کا راستہ ہے کہ مل بیٹھ کے کراچی کا مسئلہ کسی ایک قومیت، کسی ایک مسلک، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. کراچی کا مسئلہ پوری انسانیت کا، پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. بدقسمتی سے ہماری غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے کراچی کو پچھلے 25-30 سالوں سے اگنور کیا گیا، تکلیف دیا گیا، اس کو زخمی کیا گیا. اس میں ہر قومیت، ہر مسلک، ہر پارٹی کے لوگوں کے نقصانات ہوئے. بلکہ میں اگر یہاں یہ کہہ لوں کہ سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والوں کا کراچی میں ہوا. جو بنیادی ہمارے کراچی کا مسئلہ وہ ایجوکیشن تھا. سب سے پہلے ہماری ایجوکیشن تباہ ہو گئی. کراچی میں دوسرا جو بہت بڑا، میرے نزدیک، شاید میں غلط ہوں لیکن میرے نزدیک جو کراچی میں بہت بڑا نقصان ہم سب کی غلطیوں سے ہوا، وہ کراچی کی ایک کمیونٹی ہے جس کو کہتے ہیں بزنس کمیونٹی. جس کو نام اگر ہم لے کمیونٹی کو بھی، کراچی میں جتنی کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کو ہم سب نے مل کر کے نقصان دیا، ان کو زد و کوب کیا، ان سے بتے لیے گئے، ان کو پریشان کیا گیا اور ہم نے خود یہ موقع ان کو دیا کہ وہ کہیں اور چلا جائے. معذرت کے ساتھ کچھ حقیقت ایسے ہیں کہ وہ تلخ ہے. آج ہمیں سب نے مل کر کے ایک ایسا نظام دینا ہے کہ جو کراچی میں جو بھی لوگ بزنس کرے اس بزنس مین کو عزت دو، ان کی ریسپیکٹ دو، ان کے محافظ بنو، ان کو اتنی ریسپیکٹ دو کہ وہ دنیا سے کہے کہ آؤ ادھر بزنس کرے اور ادھر کام کرے. ہمارے اور آپ کے شاید دماغ میں ایک بات ہے کہ ہم 70% ریونیو پاکستان کو دیتے ہیں. یاد رکھنا، جس پوزیشن سے کراچی گزر گئی یا مزید اگر ایسے حالات رہے کہ کراچی میں بزنس مین کی وقار، عزت، روزگار محفوظ نہ ہوا تو بزنس مین کسی ملک کا نہیں ہے. بزنس مین ہر اس صوبے میں، ہر اس ملک میں، ہر اس جزیرے میں جائے گا جہاں ان کو سکون ہوگا. اور اگر ایک دن FBR کی جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ آپ تو 70% بولتے ہو، اگر اس نے خود کھول کے دکھایا کہ آ جاؤ کراچی والوں آپ دیتے کیا ہو، آپ کے بزنس تو بند ہو گیا. آپ وہ یہ دن یاد کرو کہ کراچی کے سائٹ ایریا میں دن کو صبح 7 بجے، دن کو 3 بجے، رات 11 بجے انسانوں کا ریور چلتا تھا، انڈسٹریاں ہوتی تھی، کارخانے ہوتے تھے. اب ادھر صرف گودام ہے. ایک ہم نے ایجوکیشن تباہ کیا، دوسری ہم نے اپنی انڈسٹری تباہ کی. روزگار نہیں ہے. بچے اگر روزگار نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ لہذا یہاں اگر ناانصافیوں پہ بات کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں، پھر میں ایک مرتبہ آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، شاید اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں سب سے پہلے معذرت اس پہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو برا نہ سمجھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ہم کراچی کے ساتھ مخلص ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. ہمیں تو ایسا بنایا جیسے ہم پاکستان کے دشمن ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کراچی کو تباہ کرنا ہے. نہیں بھائی، کراچی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے. ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے پاس ہارڈ ورکر ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس کیوں روزگار نہیں ہے؟ ہمیں اس ایشو کو دیکھنا ہے، اس مسائل کو دیکھنا ہے. ہمارے جو میرا تجزیہ ہے، ہمارے جو ڈسٹرکٹ بنے ہوئے وہ بھی منصفانہ نہیں بنے. ہمارے جو حلقہ بندی ہے وہ بھی منصفانہ نہیں ہے. جو ہمارے سب ڈویژن بنے ہوئے وہ بھی منصفانہ نہیں ہے. ہمارے سب ڈویژن بنتا ہے ریتی بجری پہ، جوئے کے اڈے پہ، منشیات فروشی پہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے حلقے کیسے بنتے ہیں وہ بھی اللہ بہتر جانا، آپ سب جانتے ہو. تو ظلم بہت ہے، ناانصافی شہر کے ساتھ بہت ہوئی ہے. اس شہر کو ابھی خدا کے لیے اس شہر کو رحم کی ضرورت ہے. اور رحم یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنے ایجوکیشن کو، ہمارے جو استاد طبقہ ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. اگر ہم اپنے استاد کی رسپیکٹ نہیں کریں گے وہ بچے کو کیا پڑھائے گا؟ اور جب ہمارے بچے ہی نالائق بنے تو پھر ہمارا تو ہم جو بچوں کو کیا دیں گے؟ دینا کیا ہے؟ ہم نے بچوں کو ٹھیٹھی پھسل دینا تھا. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. میں ان پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، میں آج پہ بحث کرتا ہوں. ایم کیو کو خراج تحسین اس بات پہ کہ آپ نے سب پارٹیوں کو ریسپیکٹ دی، عزت دی، آپ نے ہمارے وجود کو تسلیم کیا. ادھر بلانے کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے وجود کو مانتے ہو. ہم بھی آپ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمارے وجود کو تسلیم کیا جائے. یہاں 30 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، جتنے بھی ہے، مگر ہم کراچی کے دعویگیر ہیں. اس لیے کہ یہ کراچی میری ماں کی طرح ہے، یہ ہم سب کو کہلاتا ہے. اس کراچی سے ہمارے پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کو بھی کہنا جاتا ہے، کپڑے جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے. یہ پورا پاکستان کو کہلاتا ہے. ایسے 10 پاکستانوں کو اور بھی کہلا سکتا ہے اگر اس کراچی کو آپ امن دے، بھائی چارہ دے، وہ روشنیوں کا شہر بنا دے. یہ 10 پاکستان کو اور بھی کھلا سکتا ہے. اس میں اللہ نے کیپیبل بنایا ہے. جو غلطیاں ہیں وہ ہماری ہے. ہمیں اپنے بزنس کمیونٹی کو وہ بالکل مطمئن کرانا ہے، اس کی چوکیداری کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا ہے تاکہ اور انویسٹمنٹ لائے، روزگار ملے. ہم نے اپنے ایجوکیشن پہ توجہ لینا ہے. ہمارے استاد اس کام کو پیسے کے لیے نہ کریں، اس کو عبادت کے لیے کریں. جس طریقے سے پہلے زمانے میں ہوتا تھا استاد کی ریسپیکٹ ہوتی تھی. کالجوں میں جو طریقہ ہو رہا ہے، جو یونین بازی ہوتی ہے، جو مار پٹائیاں ہوتی ہے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں تھا، ہمارے بڑوں کا نہیں تھا. ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایجوکیشن پہ توجہ دینا ہے. رہی موضوع جو بلدیات کی ہے، تو جس طرح مفتا اسماعیل نے یا سبزواری صاحب نے یا آپ نے جو بھی کہا ہے، ہم اس سے 100% مطمئن ہیں، مگر اس پہ کوئی احسان ہم نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ اور ہم سب مل کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 18ویں ترمیم کے سپورٹ کرنے والے تھے. 18ویں ترمیم میں یہ چیز واضح ہے. ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں. میں تو نہ یہ ایم کیو کی بات ہے، نہ اے این پی کی بات ہے، نہ پیپل پارٹی کی بات ہے. پیپل پارٹی خود اس بات کا کریڈٹ لے رہے، رضا رحمانی صاحب لے رہے کہ بھائی ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیار دیا. تو اگر وہ اختیار نیچے نہ جائے اور آپ کی آئین کا مقامی حکومتوں کو اختیار نہ ہو، بے بس ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سیاستدان ہی خود کڈا کود رہے ہیں، ہم خود آئین کے ساتھ دغا کر رہے ہیں. تو ہم پاکستان پیپل پارٹی سے بھی اس کل جماعتی کانفرنس کے توسط سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کا آپ کے بڑوں کی جو باتیں ہیں، آپ نے جو ہمارے سے 18ویں ترمیم میں باتیں کی ہے، اس باتوں پہ امپلیمنٹیشن کرو. اور کراچی کسی قومیت کی مقامی غیر مقامی چھوڑے، ہم جتنے سب بھی پاکستانی ہیں، ہم سب کا اس پہ حصہ ہے. اور یہ نعرہ سلوگن تو ہمارا کام سب کرا کہ کراچی سب کے لیے. تو آج کراچی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کراچی کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ آپ ادھر ایک ٹاور کو گرا رہے ہو، دوسری جگہ پہ آپ ریگولائز کروا رہے ہو. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ یا تو پورا پاکستان میں ایسا ہو جائے کہ کہیں بھی نہ ہو. تو جہاں پہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، اور وہ ہم سب کو قبول نہیں ہے. کیونکہ کراچی کے روڈ اگر خراب ہے تو میرا روڈ بھی خراب، میں بھی اس روڈ پہ جاتا ہوں. کراچی میں اگر پانی پچھلے 10 یا 12 سال سے کون سے پانی آیا یہاں پہ؟ کوئی نہیں آیا. آبادیاں بڑھ رہی ہے. تو جب تک ہم بجلی، اگر کراچی میں بجلی ہے تو میرے گھر میں بجلی آئی ہے. کراچی کی وسائل پہ سب کو استعمال کرنا ہے.
کراچی کے لیے سب کا فرض ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ آپ کی حکومت ہی، دونوں پارٹیاں جو تحریک انصاف والا ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کی کل اے پی سی ہے، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ آج ایک ہی ساتھ مل جاؤ نا، آپ دونوں تو حکومت کا حصہ ہو. ہمارے پاس تو کوئی ایم پی اے سینیٹر نہیں ہے، آپ کے پاس تو بیٹھے ہوئے، آپ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے آپ ہمیں راستہ بتاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کراچی کو امن، کراچی کو خوشحالی کے لیے ہم ہر فورم پہ جانے کو تیار ہیں، ہر تعاون کے تیار ہیں. آپ کے 100% آپ کی باتوں سے متفق اس لیے ہیں کہ وہ آئین کا حصہ ہے، آپ کی بات جائز ہے. اور جو اختیارات ہیں، بے اختیار چیئرمین کا لفظ دینا ہے، خالی اگر نام کے چیئرمین بنانے ہیں تو وہ تو صرف اپنے شرمندہ کرانے کے لیے کہ چیئرمین ہوگا اور اختیار کچھ نہیں ہوگا. لہذا ایسی اختیارات کو کیا کرنا ہے؟ یہی تو وہ وجوہات جو ہمارے خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے انتقال اقتدار تو ہو جاتا ہے، انتقال اختیارات نہیں ہو رہا ہے. ہمیں اختیارات کی ضرورت ہے، اختیارات دو تو پھر ہمیں چیئرمین شپ قبول ہے. اختیار کے بغیر ہمیں چیئرمین شپ کیا کرنا ہے؟ میں پھر ایک مرتبہ دل سے ایم کیو ایم پاکستان کو ہرائی تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے سب کراچی والوں کو اکٹھا کیا، اور یہی آپ کے بڑے کا کام ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ سندھیوں کا ہے، اللہ ان کی بچوں کا نصیب کرے. یہ دوسری بڑی حقیقت ہے کہ اردو بولنے والے کا کراچی سب سے بڑا شہر ہے. یہ آپ بڑے ہو، آپ کو چاہیے ہم سب کو اب بلائے، ہم سے کوئی غلطی ہے ہمیں بتائے، ہم ساتھ دیں گے، کیونکہ کراچی کا امن، آپ کا امن، ہمارا امن، ہم سب ادھر جو رہتے ہیں صرف اور صرف ریسپیکٹ اور عزت مانگتے، عزت سے بھائی کر کے بلاؤ. یہ سارا محنت کرنا، مشکل کام، آسان کام، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے لیے مین ریسپیکٹ بھائی کا، ہمارے وجود کو تسلیم کیا. ہم سر آنکھوں پہ جو بھی ہمارے ذمہ کام ہوگا ہم تیار ہیں اور ہم ساتھ دیں گے، دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں سے ملک کو نکالے. اس وقت جو ملک کے حالات ہے معاشی طور وہ بڑے تکلیف دہ ہے، جو معاشی حالات ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہے. وہ اس بندے کو معلوم ہے جو دیہڑی مار ہے. ہمارے وسائل تو ہیں ہمارا تو، لیکن جو لوگ روزمرہ کمانے والے وہ بہت تکلیف دہ. ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے. ہمیں اپنے آپس میں مل بیٹھ کے اپنے پسند ناپسند کو چھوڑ کر کے کراچی کے مفاد کی بات کرنا چاہیے. اس کراچی نے مجھ جیسے ناچیز کو بہت زیادہ عزت دیا ہے. میں خود کراچی کا شکر گزار ہوں. کراچی نے ہم سب کو عزت دیا ہوا ہے. کراچی نے ہمیں جتنا بھی ہو سکا، کراچی نے ہمیں کسی کو بھوکا نہیں سلایا. لہذا ہم اگر سب آج بھی مل جائے اور ہم یہ تہیہ کر رہے کہ اپنے ایجوکیشن کو صحیح کرنا ہے، وہ عبادت کے لیے کرنا ہے. جیسا بچوں کو پڑھانا یہ عبادت ہے، ایک بندے کو سیدھا راستہ دکھانا، علم دینا، روشنی دینا یہ عبادت ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بزنس کمیونٹی کو اتنا مطمئن کرنا ہے کہ وہ دنیا سے اپیل کرے کہ پیسہ ادھر لے آؤ. دو قومیں، ایک دہشت گرد اور ایک بزنس مین کا اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے. اس کو جہاں دو پیسے پرافٹ ہوگا ادھر جائے گا. دہشت گرد کا بھی یہ پوزیشن ہے. بزنس مین کو جہاں دو پیسے پرافٹ ہوگا وہ ادھر سر آنکھوں پہ کام کرے گا. لہذا وہ کمیونٹی جو ہمارا محمد بھائی کے بارے میں کہ یہ بھائی جہاں دو پیسے پرافٹ ہو جنت بھی ادھر ہی لے چلو، تو لہذا اس لیے اس کمیونٹی کو عزت کی ضرورت ہے. ان کو صرف اور صرف ریسپیکٹ دو. سیٹ صاحب وہ خوش ہو جائے گا. ان کے ایک کارخانے میں 5000 لوگ کام کرتے ہیں، 5000 خاندانوں کو ایک بندہ پال رہا ہے. اگر میں اس بندے کو سلوٹ کروں گا تو میرا کوئی سا ہاتھ تکے گا. اس کو عزت دو، اس کو سکون دو، اس کو ریسپیکٹ دو. اس کے لیے بغیر لین کے اس کو بلاؤ. بھئی آپ اس کو، ہم لوگ ادھر کھڑے ہو جا رہے کہ یار یہ کیا ہے، سرمایہ دار آ گیا. بھئی سرمایہ دار ہے، اس سے سرمایہ لگا کے آپ کے 5000 لوگوں کو روزگار دیتا ہے. جب تک ہم اپنے اخلاقیات پہ آ جائیں، ہم اپنے پیش امام کی ریسپیکٹ کریں، استاد کی ریسپیکٹ کریں، بزنس کمیونٹی کو عزت دیں، بڑوں کو احترام کریں، اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا رحمت آ جائے. میں نے شاید کچھ زیادہ بات کی، میں اس کی معذرت ہوں. تھینک یو.